اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، تیرے بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ ہم نے علماء کے اقوال سنے ہیں کہ رجب کے 3 حروف کا مطلب را سے مراد تیری رحمت ہے، با سے مراد تیری طرف سے بھلائی ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم ہے۔ تیری رحمت پکار رہی ہے کہ میرے بندوں کے جرموں کو رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، اے اللہ جو سب سے تیرا مقبول بندہ ہو، تجھے اسی کا واسطہ۔ اے مالک آج کی رات ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے سب سے بڑے معاف کرنے والے، آج ہمیں معاف کر دے۔ رجب تیرا مہینہ ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں۔ اے اللہ آج کی رات ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیر ہم سے ناصیب ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ اے رب کریم ان مہینوں میں خوب عبادتیں کرنا نصیب کر دے، جو پیچھے گناہوں والی زندگی گزاری اے اللہ بھی معاف کر دے، اب جو باقی رہ گئی ہے وہ اچھی عطا کر دے، سنتوں والی عطا کر دے، سجدوں والی عطا کر دے، تلاوت والی عطا کر دے۔ ہمیں حرام دیکھنے سے بچا لے، ہمیں حرام بولنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے۔ اے اللہ بس تیری رضا والے کام کرنا نصیب فرما۔ اے رب کریم اگر تو ہم پر کوئی آزمائش بھیجے ہمیں صبر کرنے والا بنا، ہر حال میں تیرا شکر گزار بندہ بنا دے، اور اے اللہ جب تو مال دے تو خوب تیری راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے تیرے دین کی خدمت لے لے، ہماری زبان میں تاثیر دے دے، ہمارے اوقات میں برکت دے دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں صحت دے، ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے رب کریم ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تجھی سے عافیت کا سوال ہے۔ مالک جب تک زندہ رکھیو ہر طرح کی آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں اور وائرسوں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ چین، سکون، عافیت ہمارا مقدر فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما۔ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں، اور آج اب آخری وقت ہو، ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی اور نبی پاک کی دید والی ہمیں موت عطا فرما۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ اے رب کریم کئی بیمار آئے ہوں گے، کئی قرضدار آئے ہوں گے، کئی بے اولاد آئے ہوں گے، کئی پریشان آئے ہوں گے۔ اے اللہ کون سی ایسی تمنا ہے جو تیرے در سے پوری نہ ہو سکتی ہو؟ تیرے بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، قرضداروں کے قرضے اتر جائے، جو مقدموں میں پھنسے ہیں اللہ ان مقدموں سے ان کی جان چھڑا دے، تو جیلوں میں قید ہے بے گناہ انہیں رہا کر دے۔ اے اللہ کرم کر، آج سب کی جھولیاں بھر دے۔ اجتماع میں آئے ہیں، جب گھر لوٹے تو پریشانیاں دور ہو چکی ہو، خوشخبریاں منتظر ہو۔ اے اللہ کئی مشکلیں تو ایسی ہیں ہم سوچتے ہیں وہ کیسے دور ہوں گی، مگر مولا تو ہر شے پر قادر ہے، ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا۔ اے اللہ گھر جائے تو خوشخبریاں منتظر ہوں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما۔ اے اللہ آج جتنے لوگوں نے ہم سے ملاقاتیں کی، نیتیں کی، اے اللہ ان سب کو نیتوں پر استقامت عطا فرما۔ اے کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، اے اللہ وہ بھی عطا کر دے۔ اے اللہ بس چین، سکون، عافیت کا سوال ہے۔ اے اللہ گھبراہٹ، پریشانی، بے قراری، ٹینشن، ان سب چیزوں سے ہماری جان چھڑا دے، پرسکون زندگی عطا کر۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، بیکار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ بس آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے سنا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گار بخشے جائیں گے۔ اللہ ہم تو بہت تھوڑے ہیں، اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، اگر آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا گیا تو تیری رحمت میں کمی نہیں پڑے گی۔ اللہ تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا، اگر ہمیں جنت میں داخل کر دیا گیا تو تیری جنت میں جگہ بھی کم نہیں ہوگی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، میرا پار ہو جائے گا۔ اللہ
आज बख्शे जाने वालों में हमारा नाम लिख दे, हमारे माँ बाप का नाम लिख दे, हमारे भाई बहनों का नाम लिख दे, हमारे घर वालों का नाम लिख दे, हमारे दोस्तों का नाम लिख दे, हमारे रिश्तेदारों का नाम लिख दे। अल्लाह हमारे मरहूमीन का नाम लिख दे। अल्लाह आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दो। हमारे सगीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह माफ। हम मानते हैं गुनाह बहुत है, हम इनकार नहीं कर रहे, हम इकरार करते हैं हमारे बहुत गुनाह है, लेकिन हमारे गुनाह तेरी रहमत के आगे कुछ भी नहीं है। तेरी रहमत बहुत बड़ी है अल्लाह। कर बैठे गुनाह बस बड़ी उम्मीद से आए, रहीम के करीब के दर पर दामन फैलाया है, मांगने की रात है। अल्लाह करम कर दे, बस हमें महरूम न कीजिए। हदीस में जो हमने सुना पढ़ा के चंद बदनसीब होंगे जो इस रात नहीं बख्शे जाएंगे। अल्लाह उन महरूमीन में हमें शामिल ना कीजिए मौला। हम गुनाहगार हैं मगर बंदे तेरे, अल्लाह तुझे अपना रब मानते हैं, अल्लाह तेरे हबीब के गुलाम है, तेरे हबीब अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, गुनाहगार है मानते हैं अल्लाह ना बाकी नहीं है। अल्लाह बंदे तेरे, हमारी माँ हमें तकलीफ में नहीं देख सकती थी, कभी गलती हो जाती माँ से माफी मांगते हैं, अल्लाह वो सीने लगा देती, वो माफ कर देती थी। अल्लाह को तो माँ से ज्यादा अच्छा पर्दा डाली रखी हो मालिक। दुनिया में भी तूने ऐब छुपाए जो तुझे मालूम है वो बंदों को मालूम नहीं है। अल्लाह तुझे तो खबर है कितना बुरा हो, तू ऐबों को मेरे छुपा या इलाही। अल्लाह दुनिया में भी ऐब छुपाए है ना, तूने अपने करम से छुपाए। लोगों के सामने हमारे ऐब नहीं आए, लोग हमारी इज्जत करते हैं। अल्लाह मरते वक्त भी छुपा लेना, अल्लाह मरते वक्त चेहरा बिगड़ जाता है। हमने सुना है गुनाहगारों का अल्लाह चेहरा ना बिगड़े, लोग देख कर ना कहे इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, देखो इसका चेहरा कैसा हो गया। अल्लाह कलमे वाली, ईमान वाली, आफियत वाली करम कर दे, मदीने वाली मौत अता करना, जन्नतुल बकी मदफन हो जाए। अल्लाह क़यामत के दिन जब पर्दे खुलेंगे ना, जब अमाल खुले, अल्लाह करीम ऐ सत्तार उस दिन भी ऐबों पर पर्दा डाल देना। या इलाही नाम-ए अमाल जब खुलने लगे, या इलाही नाम-ए अमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सत्तारे खता का साफ हो। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। अल्लाह उधर भी बचा लेना ऐ करीम। बस आज बख्श दे मौला, आज करम कर दे मालिक, आज मुकद्दर में तकदीर में हमेशा के लिए अपनी रिजा लिख दे। ऐसा राजी हो जा कि फिर कभी नाराज ना होना। बस मालिक अपने करम से बख्श दे। और अब जो बाकी रह गई अल्लाह गुनाहों में गुजार दी, पिछली गंदी गुजार दी, अब जो रह गई है अल्लाह अच्छी गुजर जाए, अल्लाह अच्छी गुजर जाए, ईमान वाली गुजरे, आफियत वाली गुजरे, सेहत वाली गुजरे, नेकियों वाली गुजरे। 5 वक्त का नमाजी बना दे, कुरान पाक पढ़ने और समझने वाला बना दे, अल्लाह सुन्नत रसूल पर अमल करने वाला बना दे, हराम रोजी से बचा ले, हराम कामों से बचा ले। बस अल्लाह दीन की खिदमत के कामों में लगा दे। अच्छे काम ऐसे ले ले जो सदका जारिया के काम हो, मरने के बाद भी कब्र में सवाब के तोहफे आते रहे। अल्लाह ऐसी नेकियां हमसे करवा ले, तू चाहेगा तो होगी मौला। बस अपने करम से हमसे ऐसे काम करवा ले। ऐ रब्बे करीम, न जाने कहां कहां तेरे बंदे तेरी बंदियां दुआ में शामिल हो गए। अल्लाह बहुत परेशान है लोग, माशी तौर पर अलग परेशान, अल्लाह बीमारियों में अलग डूबे हुए हैं। करम मौला, करम की रात है। अल्लाह रोजगार में बरकतें डाल दे, इस कर्जदारों के कर्जे उतर जाए, बीमारों को शिफा मिल जाए। अल्लाह बे औलादों को नेक और साले औलाद दे दे, जिनको औलाद दी है उनको औलाद का सुख अता कर दे। जो मुकद्दमों में फंसे हैं बेजा उन्हें रिहाई दे दे। अल्लाह जो जिस परेशानी में है तू नाम भी जानता है, काम भी जानता है, भर दे मौला झोली भर दे सबकी। अल्लाह झोली भर दे, खुशहाल कर दे। अल्लाह आज ऐसा करम कर दे कि जब इस दुआ से हम फारिग हो तो हमारी परेशानियां आसानियों में बदल गई हो। हमें अपनी कुदरत का नजारा दिखा। कई मुश्किलें, कई परेशानियां तो ऐसी है मौला लोगों की जिंदगी में कि लगता है ये कैसे दूर होंगी, ये हटेगी कैसे ये परेशानी। मौला तू चाहे तो सब मुमकिन है, करम कर दे, इन मुश्किलों से नजात दे दे। अल्लाह दुनिया में भी खैर, आखिरत में भी खैर हमारा मुकद्दर कर दे। ज़वाल नेमत से बचा, हासिदों के हसद से बचा, बदनजरों की बदनजरी से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोले आसेब से बचा, जमीनी और आसमानी बलाओं से बचा, हासिदीन के हसद से बचा। ए करीम अपने करम से अपने पसंद के बंदों में हमें शामिल फरमा ले। ए करीम मौला, ए परवरदिगार, जहां जहां हाथ उठे हुए हैं इतने जो तेरा मकबूल बंदा है, तुझे उसी के उठे हुए हाथों का वास्ता। आज हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हम आज तुझसे माफी मांगते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।
ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے چھپ کر کی معاف کر دے, ہمارے اعلانیہ گناہ معاف کر دے. ہمیں نہیں پتا ہم کب مر جائیں, اے اللہ کبھی بھی دنیا سے جانا نصیب ہو سکتا ہے. روز خبریں سن رہے ہیں, کبھی ہمارے چاہنے والے, کبھی ہمارے جاننے والے, کبھی ہمارے رشتہ دار, ہم سے کم عمر والے دنیا سے جاتے جا رہے ہیں. کسی دن ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا. اے اللہ اگر یہی گناہوں والی زندگی رہی اور تو ناراض ہوا, ہم تو مارے جائیں گے. اے اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لے, ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے, ہماری ساری خطائیں معاف کر دے. اور اے اللہ جو باقی رہ گئی ہے, جتنی رہ گئی ہے, اے اللہ وہ نیکیوں والی گزار دے. اے اللہ سنتوں والی زندگی دے دے, گناہوں والی عادت سے ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ تو قادر مطلق ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ جب تو رحمت فرماتا ہے, اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے, تو ان کے گناہوں کو نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اے کریم ہم پر بھی کرم کر دے, ہم بھی تیرے بندے ہیں, گناہگار ہیں مگر تیرے بندے ہیں, تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں, تیرے حبیب کے امتی ہیں. اے اللہ کرم کر, ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. ارے اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے, اے اللہ کلمے والی, عافیت والی, مدینے والی موت عطا کرنا. اے اللہ جب تک زندہ رہے صحت و عافیت, ایمان والی زندگی عطا فرما. اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو. اے اللہ شیطان ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, ہم نے پہلے بھی کئی بار توبہ کی ہے. اللہ آج ایسی توبہ عطا کر دے, آج ایسی استقامت عطا کر دے کہ آج کے بعد ہم حرام نہ دیکھیں, ہم حرام نہ سنیں, ہم حرام نہ بولیں, ہم حرام نہ کھائیں. بس تیری فرما برداری والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے. اور آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. اے کریم مولا, اے پروردگار, اتنے ہاتھ اٹھے ہیں, دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں. کوئی بیمار آیا ہوگا, کوئی قرضدار آیا ہوگا, کوئی بے روزگار آیا ہوگا. اے اللہ امیدیں لیے آئے ہیں, اجتماع میں جائیں گے, دعائیں کریں گے, جمعرات کی رات ہے, ہم پر کرم ہو جائے گا. اے اللہ سب کے حسن زن کی لاج رکھ لے. جتنے بیمار آج ہمارے ساتھ شامل ہیں, سوشل میڈیا پر شامل ہیں, اے شفا دینے والے, اے بغیر دوائی کے شفا دینے والے, اے بغیر دوائی کے شفا پر قدرت رکھنے والے, ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ جتنے قرضدار آئے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. جو جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کا سکھ عطا کر دے. اے اللہ جو روٹھے ہیں ان کو بنا دے, جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے. اے کریم مولا, جو جس پریشانی میں ہے تو سب کے نام بھی جانتا ہے, سب کے کام بھی جانتا ہے. آج اس اجتماع کی برکت سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں, ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے. اے اندھیری رات کو اجالے سے بدلنے والے, ہمارے دکھوں کی رات کو سکھ کے اجالے سے بدل دے. اے اندھیری رات کو اجالے سے بدلنے والے, اے اللہ ہماری بے قراری کی رات کو قرار کی صبح سے بدل دے. ہماری گناہوں کی اندھیری رات کو نیکیوں کی صبح سے بدل دے. اے کریم مولا, اے کریم مولا ہمیں قرار دے, ہمیں چین دے. اے اللہ دنیا میں بھی خیر عطا فرما, آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما. ادھر بھی ذلت و رسوائی سے بچانا, ادھر بھی ذلت و رسوائی سے بچانا. اے کریم ادھر بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا, ادھر بھی ہمارے عیب چھپائے رکھنا. نہ دنیا میں عیب کھلے, نہ موت کے وقت عیب کھلے, اور اے اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے عیب چھپا لیے جائیں. یا الہی نام اے اعمال جب کھلنے لگے. اے کریم ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, سچ بتا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, کیسے تجھے راضی کریں کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ ہماری تو دعائیں بھی ریاکاری والی, مناوٹ والی دعائیں. اللہ معاف کر دے, تجھے دینا آتا ہے, تجھے تیرے نیک بندوں کی دعاؤں کا واسطہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما لے. ہم سب کی جھولیاں بھر دے, سب کو مرادیں عطا فرما دے. ہمارے وطن پر خیر فرما مولا, بڑا مشکل اور کٹھن وقت آیا ہے, ہمارے وطن کی معیشت کو استحکام عطا فرما دے. اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما, عالم اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ تیرے دربار میں التجا ہے, شب جمعہ ہے, مانگنے کی رات ہے. اے اللہ بڑے دن ہو گئے, بڑے دن ہو گئے تیرا گھر دیکھے, تیرے حبیب کا در دیکھے. اے اللہ بہت سارے تو یہاں ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک صرف تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے, صرف تصویروں میں مقتدے خضرہ کو چھوما ہے. اے اللہ کرم کر دے, جو جو تڑپ رہے. اے اللہ مبارک مہینے آ رہے, ہمیں تیرے گھر کی زیارت عطا فرما, ہمیں عمرے کی سعادت عطا فرما, ہمیں مدینے کی حاضری عطا فرما. جو رکاوٹیں ہیں دور کر دے. اے اللہ عافیت والی, عشق بھری اور مقبول حاضریاں
ہمارا مقدر فرما دے. اسی سال ہمیں حج بھی عطا فرما, ہمیں اپنے مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ مدینے سے ہمیں محروم نہ کیجیے. اے اللہ مدینے ہماری حاضریاں ہوتی رہے, اور جب آخری وقت آئے اے اللہ کرم کرنا, ہمیں ایمان اور عافیت والی مدینے والی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی موت نصیب فرما. جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے. اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں وہ بھی عطا فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر, اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ان اللہ بصیر بالعباد. جب دمے واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مجھے بتائیں کتنے لوگ ہوں گے قیامت کے دن؟ Try to imagine how many brothers, how many people will be on the day of judgment. Right now ابھی دنیا میں 8 بلین 8 ارب لوگ بستے ہیں, اور قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں سارے لوگ ہوں گے. ٹرائی ٹو امیجن کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا, اور کیسے پاسبل ہوگا پیارے آقا کو ڈھونڈنا, ان کے قریب جانا. Every Muslim wants to meet Rasulullah alayhi salatu wasalam on the day of judgment. He wants to be closest with the Rasulullah alayhi salatu wasalam because he will give shafaat. کیسے جاؤں گا ان کے قریب؟ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام gave us a beautiful gate pass. The way کہ جس نے جتنے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے وہ نبی پاک علیہ السلام کے اتنا قریب ہوتا چلا جائے. اب آپ کی مرضی ہے, میری مرضی ہے کہ دنیا میں کتنے بار درود پاک پڑھنا ہے. فضول ٹائم باتوں کے لیے ہمارا موبائل ہم سے گھنٹوں لے جاتا ہے, مگر ہمارے پاس اللہ رسول کا ذکر کرنے کا ٹائم نہیں. اور اگر اس انعام کو سمجھے نا, اگر قیامت کی ہولناکیوں کو جو آپ نے قرآن و حدیث میں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی تو سنی ہوں گی کہ قیامت کے دن پرابلمز کیا کیا ہوں گے. The biggest problem, so much heat. سورج right now sun is far away from us more than a millions miles. اتنا دور ہے سورج, مگر ہاٹ ویدر میں ہم برداشت نہیں کر پاتے. مجھے بتائیں جب سورج 1 میل پر ہوگا گرمی کتنی ہوگی, کتنی پیاس لگے گی, کبھی سوچا آپ نے؟ مگر اس دن میرے آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام کوثر پلائیں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسا وہ پانی ہوگا؟ آج ہمیں اگر بہت پیاس لگی ہو تو ایک گلاس ایک بوٹل کام نہیں کرتی, تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگتی ہے. قیامت کے دن تو اتنی گرمی ہوگی, کتنی پیاس لگے گی, کتنی بار جام کوثر پینا پڑے گا. جمعہ کے خطبے میں امام صاحب ایک بڑی پیارے الفاظ بیان کرتے ہیں, شربتن ہنیئتم لا نظمع بعدہ ابدا. اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا شربت ہوگا کہ جو ایک بار یہ جام پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. جسے مل گیا اس کے بارے نہیں آ رہے نا, لیکن اتنے بڑے کراؤڈ میں میری باری کب آئے گی؟ اب بتاؤ نا, جو نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوگا اس کا تو کام آسان ہو جائے گا. اور قریب کون ہوگا؟ حدیث میں نے شروع میں بیان کر دی ہے کہ جو جتنی بار زیادہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا میرے سب سے زیادہ قریب. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ایکچولی درود پاک از دا کی of the solution of every problem on the day of judgment. قیامت کے دن کی مشکلوں کا حل ہے کثرت درود پاک میں. نامہ اعمال کھلیں گے, لوگوں کے عیب کھل رہے ہوں گے, لوگ پریشان ہوں گے, مگر سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کا کام کیا ہوگا کہ اپنے کرم سے اپنے غلاموں کے عیب چھپا رہے ہوں گے. کوئی قریب ہوگا تو اس کا کام جلدی ہو جائے گا نا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا, اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ. تو اب یہ بات سمجھ لینی ہے
کہ اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں. آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو جاب پر جاتے ہوئے آتے ہوئے کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہوں گے, ٹرین میں جاتے ہوں گے, بس میں جاتے ہوں گے, اپنی گاڑی میں جاتے ہوں گے. اگر آپ مائنڈ سیٹ بنا لینا کہ میرا ٹریولنگ ٹائم جو ہے وہ درود ٹائم ہوگا, ٹھیک ہے, آپ نے ساتھ تسبیح رکھیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آتے جاتے کتنے سارے درود پاک ہو جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملنا نصیب ہو جائیں. اچھا ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, آپ کہیے الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. 4 جملے آپ نے کہے ہیں. کتنی دیر لگی ہے؟ لیس دین 10 to 15 seconds. ایسا ہی ہے؟ کوئی محنت کی, کوئی کیلوریز برن ہوئی, کوئی پسینہ نکلا, کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں, بیٹھے بیٹھے. مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ان 15-20 سیکنڈ میں کیا ارن کر لیا ہے, کیا کمایا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت, ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت. اتنا آسان نہیں کیا کمانا, مگر شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا. آپ اگر ذہن بن جائے نا کہ یار میں فضول باتیں کرنے کی بجائے اللہ رسول کا ذکر کرتا رہوں, اچھا یہ انعامات تو مرنے کے بعد قیامت کے دن ملیں گے نا. ایسا نہیں ہے کہ ذکر اور درود کی فضیلت دنیا میں نہیں ہے, آپ دنیا میں اس کی برکتیں دیکھیں گے. آپ کے رزق پہ برکت ہو جائے گی, آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا, آپ کے ٹینشن ریلیز ہو جائیں گے, آپ کے پرابلم ختم ہونے لگیں گے, آپ فیل کریں گے کہ کام آسان ہو رہے ہیں. کیونکہ جب اللہ کا جو بندہ نام لیتا ہے, ذکر کرتا ہے, درود پڑھتا ہے, اس کے پرابلمز دور ہوتے. کیوں؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو پلیز اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف آئے. انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچیں گے اور نیکیوں کا انبار لگ. اب میں آپ کے دل کے دروازے پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں. کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک جاری ہو؟ سبحان اللہ, ہر مسلمان چاہتا ہے. حدیث سب نے بچپن سے سنی ہوئی ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے. ٹھیک ہے, نبی پاک نے فرمایا. ہم سب چاہتے ہیں اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے. اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے جواب مت دیجیے گا, اپنے آپ کو ہی جواب دیجیے گا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اچھا پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ لاسٹ پورے منتھ میں کتنی بار آپ نے کلمہ پاک پڑھا ہے؟ 2025 اینڈ ہو گیا نا, 2025 میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ آپ شیطان کی پلاننگ دیکھیں, مرتے وقت ہر کسی کو کلمہ چاہیے اور زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ حدیث پاک ہے افضل الذکر, سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ نبی پاک فرما رہے ہیں. ہم سے کئی لوگ ملتے بھی ہیں, کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی ذکر بتا دیں, کوئی اچھی سی بات بتا دیں. بھائی میں کیا بتاؤں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہوا ہے کہ سب سے افضل ذکر, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. مگر پورا دن, پورے ہفتے گزر گئے, ہماری زبان پر کلمہ نہ آیا. کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ چاہیے. اللہ کے بندوں, علماء فرماتے ہیں جب جس کی زبان زندگی میں کلمے کی عادی ہوگی, آخری وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. آپ کو پتہ ہے لاسٹ وقت پوزیشن کیا ہوگی؟ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے. میری بات کو ذرا سمجھیے گا. whenever you feel sick, tired, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, آپ کا بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. آپ کہتے ہیں ابھی بات نہیں کرو, do not disturb me, I don't want to talk with you right now, give me space, I need some time, I don't have, I'm not feeling good. Because if you don't feeling good, you're not able to talk, you're even not able to answer anything. جب سکرات کا عالم ہو, جب روح قبض ہو رہی ہوگی, اس وقت زبانیں بھاری ہو جائیں گی, اس وقت انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ سکرات کی تکلیف سے بچائے. مگر اس وقت کلمہ جاری کیسے ہوگا جب پورا مہینہ کلمہ نہیں پڑھا؟ بلکہ بدقسمتی سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کی زبان پر اس وقت بری باتیں جاری ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ساری زندگی بری باتیں ہی کی ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. کلمہ چھوڑے, ان کی زبان پر کچھ اور جاری ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ پاک نصیب فرما, درود پاک نصیب فرما, تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر نصیب فرما. نعت کا شعر سنتے ہو نا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. تو یہ کیسے ہوگا؟ بی ہیبیچول, اپنی زبان کو عادی بنائیں ذکر و درود کا, کلمہ پاک کا. چلے آج ایک پہلی نیت, کہتے ہیں نیو ایئر ریزولوشن. آج دنیا میں بڑا شہرا ہے اس بات کا کہ جب بھی نیا سال آتا ہے لوگ نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے کچھ وعدے کرتے ہیں, کچھ پلان کرتے ہیں, ہاؤ ٹو اسپینڈ نیکسٹ ایئر. لیٹس اسٹارٹ, رائٹ ڈاؤن یور نیو ایئر ریزولوشن. پہلی نیت ہم یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اب سے کچھ لمحات کے بعد 2026 آئے گا, انشاءاللہ پورے سال اللہ کرے کہ اس سال کی برکت سے پھر پوری زندگی روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھوں گا, روزانہ کلمہ پاک کی کم از کم ایک تسبیح پوری پڑھوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں, الحمدللہ, اللہ اکبر. آپ کا جاتا کیا ہے؟ مگر آپ بلیو کریں, آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. آپ کی زبان, سبحان اللہ, کئی لوگ مبلغین بھی بیٹھے ہیں یا ٹیچر بھی بیٹھے ہوں گے, ہو سکتا ہے بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے, اور لوگ چاہتے ہیں میری زبان میں تاثیر آ جائے, میری بات لوگ سمجھیں, میری بات انڈرسٹینڈیبل ہو جائے, لوگ اس کو فیل کریں, میری بات کو ایکسیپٹ کریں. میں آپ کو آج ایک سمجھ لیں, ایک ٹپ دے رہا ہوں, ایک آپ کو فارمولا دے رہا ہوں. یاد رکھو یہ زبان اللہ کی نعمت. جو اس زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کرتا ہے نا, اللہ اس کی باتوں کو میٹھا, اللہ اس کی باتوں میں تاثیر ڈال دیتا ہے, اس کی باتیں دل میں اترنے لگ جاتی ہیں. اب زبان رب نے دی,
اسی زبان سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، روز گالیاں، روز جھوٹ، روز دل آزاریاں، اور کہتے ہیں ساڑی کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ مانے گا کہاں سے؟ آپ نے زبان ہی گندی کی ہوئی ہے۔ آپ میری زبان کو پاک کریں۔ اور سبحان اللہ، یہ زبان وہ نعمت ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کر لے تو یہ زبان ہی جنت میں لے جائے گی، لیکن یہ زبان ایسی ہے کہ اگر غلط چل جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس حدیث سے زبان کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کوئی جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دے۔ کوئی جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا نا، ہم یہی تو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی کہ نہیں، دعا کرتے ہیں، مگر سبحان اللہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام gave us the guarantee of paradise. If we gave him, we'll give him the guarantee of two things. دو چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے، فرماتے زبان کی اور شرم گاہ ہے، پرائیویٹ پارٹس۔ جو اپنی زبان کو پاک کر لے، برے کاموں میں یوز نہ کرے، اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کر لے، نبی پاک فرماتے ہیں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، ہاں یہ بھی بتا دو، ان دونوں چیزوں کو گناہوں سے بچانا از ناٹ دیٹ ایزی۔ مگر اگر ذہن بن جائے اور بندہ سوچ لے کہ یار 100 چیزیں شاید نہ کر پاؤں، یہ دو تو کر لوں گا، تو آج سے اگر اللہ نہ کرے آج سے پہلے ان دونوں چیزوں کا غلط استعمال ہو چکا ہے تو میرے رب کی شان بڑی پیاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم نکل گئے اس فیلڈ سے یا اس کیٹیگری سے نکل گئے، نہیں نہیں نہیں، یہ کیا شان ہے میرے رب کی، گناہ ہو گئے توبہ کر۔ حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، نل اینڈ وائڈ، ڈیلیٹڈ۔ تو آج کی رات توبہ کر کے ایک نئی زندگی، ایک نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں، ایک نیا رجسٹر شروع کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پیچھے والے معاف فرما دے، جو کر بیٹھے مولا معاف کر دے، ہے تیرے بندے، ہو گئی خطائیں، اے کریم معاف کر۔ اب وعدہ کرتے ہیں کہ اب جو اگلی ہے وہ اچھی گزاروں گا، تیری رضا والی گزاروں گا، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والی گزاروں گا۔ اب یقین کرے سچی توبہ اگر کر لینا تو وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم سچی توبہ کرنے والے۔ کیا خوبصورت بات میاں میر صاحب کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہ ہر دم وگدا تے جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ ہم عدل والے نہیں ہیں، عدل سے تو مارے جائیں گے، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگ۔ ہم فضل کے بھکاری بن کر آئے، بس آج اللہ سے دوستی کرنی ہے، آج اس کی طرف رجوع لانا ہے، آج زندگی کو اس راہ پر ڈالنا ہے کہ جہاں سے جنت کا راستہ ہے۔ برائیوں کے ہم نے عادتوں کو ترک کرنا ہے۔ آج میں کچھ آپ کے لیے حدیثیں لے کر آیا ہوں، آج میں ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں پیارے اسلامی بھائی، یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، مگر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اور جو یہ میاں میر صاحب نے فرمایا نا کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ، عدل ہوا تو مارے جائیں گے، دیر از اینی وے، کوئی راستہ ہے کہ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، وداؤٹ حساب کتاب ہم جنت پہ چلے جائیں؟ تو جی ہاں، آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی حدیثیں پیش کروں گا، کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی کہ جس پر عمل کر کے نبی پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا، جن سے سوال نہیں ہوگا، یہ بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر آپ کو کوریا کے اندر کوئی ایسی کیٹیگری بتا دے کہ یار اس کیٹیگری میں جو آئے گا اس کو یہ والا انعام ملے گا، اس کو یہ فائدہ ہو جائے گا، اس کو پاسپورٹ مل جائے گا، اس کو فلاں قسم کی گاڑی مل جائے گی، یا اتنے پیسے مل جائیں گے، تو بندہ کہتا ہے بتاؤ یار اس کیٹیگری میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے ڈاکیومنٹس کیا ہیں، کون سا کورس کرنا پڑے گا۔ دنیا بھر میں لوگ اگر کوئی انسینٹو ملتا ہے دے گو ٹوورڈز دیٹ۔ میں آپ کو دنیا کی، میں کہتا ہوں اس پوری کائنات کا اگر سب سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے تو وہ انعام یہ ہے کہ مجھ سے سوال جواب نہ ہو، مجھ سے حساب نہ ہو، اور بلا حساب مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور یہ والی نعمت ہے، کیونکہ جنت کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، وہاں جانے والوں کو کچھ دنوں کے لیے نہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑا اسٹرگل کر کے ساؤتھ کوریا آئے ہوں گے، مگر کتنا ٹائم رہو گے؟ دنیا سے تو جانا ہے نا، 25 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال۔ مگر آپ کو پتا ہے جو جنت میں چلا جائے گا اس کو کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، دیر از نو ایکسپائری ڈیٹ، جنت میں موت بھی نہیں آنی۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کی نعمتیں کیسی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا گمان گزرا، آپ امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں، اور میں کہتا ہوں جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، جنتیوں کو جو بڑا انعام ملے گا نا انہیں اللہ کریم کا دیدار کروایا جائے، بندہ ہو کر اپنے رب کو دیکھو، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اور پھر سبحان اللہ جنت میں ایک اور انعام کیا ملے گا کہ جس نبی علیہ السلام کا نام لے کر جیتا رہا، جن پر ساری زندگی درود پڑتا رہا، جن کی یاد میں آنسو بہاتا رہا، ارے جنت میں میرے آقا کا دیدار بھی تو نصیب ہوگا نا، میرے آقا بھی وہاں ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، اہل بیت اطہار ہوں گے۔ سوچتے ہیں تو کہتے ہیں خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ وہ کیا منظر ہوگا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ہم حضرت عمر کو دیکھیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ہمارے دلوں پر راج کرنے والے مولا علی کو دیکھیں گے، ہائے ہائے امام حسین سے ملاقات ہوگی، کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم انشاءاللہ عشرہ مبشرہ کا دیدار کریں گے۔ بڑا جی چاہتا ہے غوث پاک کو دیکھنے کا،
ان کا دیدار ہوگا, وہ سب جنت میں ہوں گے نا. جنت میں جاؤں گا تو یہ ساری نعمتیں ملیں گی. اپنے ماں باپ, جن کے ماں باپ چلے گئے, کون سا دن ہے جب ماں باپ یاد نہیں آتے, اور اللہ سے بار بار یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ سے جنت میں ضرور ملانا, ہمیں اپنے دادا دادی سے ملانا, ہمارے نانا نانی, ہمارے خاندان کے لوگوں سے ہم ملے. یہ سب جنت میں ہوگا نا, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو میں کیسے جاؤں گا جنت میں؟ آئیے آج میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آپ کو وہ چند باتیں بتاتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ خوش, جن کو کچھ ایسے خوش نصیب ہے, پہلے ہے کتنے, کوانٹٹی سن لیجئے, کہ جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا, مجھ پر مختلف امتیں پیش کی گئیں تو کوئی نبی یوں گزرے کہ ان کے ساتھ فقط ایک ہی شخص تھا, کسی نبی پاک کے ساتھ 2 افراد, کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی, اور کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا. پھر میں نے بہت بڑا مجمع, کراؤڈ دیکھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا. مجھے امید ہوئی کہ یہ میری امت ہے. مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم ہے. پھر مجھ سے کہا گیا, میں نے دیکھا, چنانچہ میں نے بہت بڑا مجمع دیکھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا. مجھ سے دوبارہ کہا گیا اس طرف دیکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے ادھر ادھر دیکھا, بہت بڑا مجمع زمین کے کناروں کو جس نے بھر دیا. ان کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں. اب مجھے کہا گیا کہ یہ سب آپ کی امت ہے, اور اس کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ جو بلا حساب وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی جنت میں جانے والے, کیا ان میں بھی شامل ہوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہاں اے عکاشہ, تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں. اب جیسے ہی نبی پاک نے یہ بشارت انہیں سنائی تو ایک اور شخص عرض کرتا, حضور کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا, عکاشہ تم سے سبقت لے. یعنی حضرت عکاشہ کو تو نبی پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ ان بلا حساب جانے والوں میں تم ہوگے. اچھا, اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں. مگر ابھی سنیے گا, یہ 70,000 کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوں گے. کیا خوبصورت مثال علماء نے دی کہ جب گلدستہ بنتا ہے نا تو پھولوں کے ساتھ پتے بھی ہوتے ہیں, ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں, تو وہ بھی گلدستے کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ گلدستے پڑے نا یہاں پر. تو اب ذرا آگے سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بے شک میرے صحابہ کی نسل در نسل میں ایسے مرد و عورتیں ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی, فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور ان سے بعد والے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے. تو سبحان اللہ, صحابہ کرام بلکہ ان کی نسلیں بھی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میرے رب کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے, یہ ترمذی کی حدیث ہے, کہ وہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا. ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے, اور میرے رب کریم کی مٹھیوں میں سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے 3 مٹھیاں مزید ہوں گی. اللہ اکبر. تو پتہ کیا چلا کہ پہلے 70,000 تو وہ تھے جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بے حساب جنتی ہوئے, دوسرے 70,000 وہ ہیں جو ان پہلوں کے طفیل, ان کی خدمت, ان کے قرب کی وجہ سے بے حساب جنت میں گئے. جیسے میں نے مثال دی کہ گلدستے میں پھولوں کے ساتھ گھاس بن جاتی ہے تو وہ بھی عزت پا جاتی ہے, یعنی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بے شمار لوگ ہوں گے جو ان کے طفیل بخشے جائیں گے. اب جو 3 مٹھیوں کی مثال دی, لپ جسے کہتے ہیں, اب لپ سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ جب کوئی کسی کو بغیر اندازے کے دینا چاہتا ہے تو وہ مٹھی بھر کے دے دیتا ہے, تو فرمایا کہ لپ بھر بھر کے دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم کی شان کے لائق اور کتنے ہوں گے جو بخشے جائیں گے. اور یہ لپ مٹھی جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے, اللہ پاک مٹھی اور لپ سے پاک ہے. یہ ایک مثال کے طور پہ حدیث میں بیان فرمایا گیا. تو پتا چلا کہ ہزاروں لاکھوں ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. اب جناب یہ تو پتا چل گیا کہ there is a category and the big amount of ummatis will go in paradise without accountability. اب غور یہ کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, اب سرچ کرتے ہیں, اب جانتے ہیں جناب ان میں کون کون ہوں گے. تو سبحان اللہ, نبی پاک علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں ان کی کیٹیگریز بھی بیان کر دی ہے کہ یہ کون ہوں گے, کیا عمل کرنے والے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث کے ذریعے ایک اور کیلکولیشن کی گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے, ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000, اور رب ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا, معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے, اس کا شمار وہی جانے. تو کچھ کیلکولیشن کی گئی تو یہ تقریباً 4 ارب 90 کروڑ افراد بنتے ہیں. ہاں, ہر 70,000 میں سے ہر فرد کے ساتھ 70,000. تو اس حدیث کے مطابق, ترمذی کی حدیث, کہ تقریباً
4 ارب 90 کروڑ افراد ہے، تو چانس ہے، کوشش کریں تو ہم بھی بلا حساب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کون داخل ہوگا۔ اچھا پہلے تو آج کی رات ہم اللہ سے اچھا گمان کر لیتے۔ میرے رب کی ایک اور شان بتاؤں آپ کو، خود رب، یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے نا، میں ویسے ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اب یہ 2 باتیں سیکھنی ہے۔ ایک بڑا پرابلم پتہ ہے کہ آج کل لوگ اللہ سے ہی بدگمان ہوتے ہیں، نہیں یار میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، میرا کام نہیں بنے گا، مجھے شفا نہیں ملنی، مجھے نوکری نہیں ملنی، میرا قرضہ نہیں اترنا، میرے تو مسائل ہی خراب ہے۔ نہیں، بلکہ میں نے کمال کا جملہ ایک بزرگ سے پڑھا، جو لوگ کہتے ہیں نا یار پیسے سنبھال کے رکھو برے وقتوں میں کام آئیں گے، یار کیا جملہ انہوں نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب تم برے وقت کا انتظار کر رہے ہو، تم پر برا وقت ضرور آئے گا۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ پیسے اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ برے وقتوں میں کام آئیں گے؟ نہیں، مجھ پر برا وقت